کہ زید کا ایک سیوک اکاؤنٹ ہے جو مضاربہ بیس ہے، یعنی مضاربہ اکاؤنٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بینک والے آپ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں کسی تجارت وغیرہ میں، اور اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ خود بھی رکھتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ڈلواتے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک دوست ہے بکر، وہ اپنے کچھ پیسے بھی اس کے اکاؤنٹ میں رکھواتا رہتا ہے اس کے ذریعے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو نکال لیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس بکر کے پیسے پہ بھی پروفٹ بنتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹ تو اسی کا استعمال ہو رہا ہے زید کا، تو کیا اس پروفٹ کو زید رکھ سکتا ہے کہ نہیں، یا بکر کو بتانا ہوگا؟ دیکھیں بالکل بتانا ہوگا۔ آپ نے اس سے کوئی تجارتی معاہدہ کوئی کیا ہے کہ بطور پروفٹ آپ اس کو لے لیں، یا آپ نے کوئی اجارہ باقاعدہ کہ میں تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے یہ کام کروں گا اور اس کی اتنی سیلری میں رکھوں گا، وہ بھی فکس کرنی ہوتی ہے سیلری، نہ آپ نے کوئی سیلری مقرر کی، یعنی اجارہ کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں ہوا، نہ تجارتی معاہدہ ہے، تو یہ اس کی ایک امانت تھی، اور امانت پہ اگر پروفٹ بن گیا تو آپ کو اس کو اخلاقاً شرعاً دینا چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے، بتا دیں، اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، لینا چاہے تو لے لے، ویسے رکھ لینا شرعاً آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ بچے نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، بعض لڑکوں نے ایناٹومی کا فائنل ایگزام کا کویسچن پیپر سر کی یو ایس بی سے چرا لیا اور پھر وہ لڑکا لڑکیوں میں تقسیم کر دیا، تو میں تو اس میں شامل نہیں تھا ان کے کہنے کے مطابق، اور اب تمام اسٹوڈنٹس اسی سے تیاری کر رہے ہیں، تو کیا میں ان کویسچنس کو بنیاد بنا کے تیاری کر سکتا ہوں کہ نہیں، میرے حق میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یقیناً اگر تو آپ یو ایس بی کے جو پہلی بات تو یہ کہ یہ گناہ تھا، بہت بڑا گناہ، جب ڈاکٹری نقل کر کر کے اس طرح کام کریں گے تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ وہ تو پھر اس کو نقل کر کے ہی بس کر لیں گے نا۔ ایک مہارت ہونی چاہیے سب چیزیں یہ، اور ذہن پورا استعمال ہونا چاہیے، جبکہ اس میں کیا استعمال ہوگا، وہی چیز مواد نکال کے تیاری کر کے کریں گے تو غلط ہے، امانت میں خیانت ہے اور یہ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن ایسی صورت میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ امتحان سے پہلے آپ ٹیچر کو بتائیں کہ آپ کا یہ پیپر لیک ہو چکا ہے اور آپ دوسرا پیپر بنائیں، لیکن اس میں آپ سامنے نہ آئیں، یعنی اس طرح کے ظاہر نہ ہو کس نے کہا ہے، ورنہ آپ کا تو قیمہ بنا دیں گے، ہماری پبلک ایسی ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر بتاؤں گا کسی نہ کسی طرح بات لیک ہو جائے گی اور میرا فیوچر ڈارک ہو جائے گا اور میرے لیے پرابلم کریٹ ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنی تیاری کریں۔ ہاں اب اگر یو ایس بی والا مواد نہیں، ویسے ہی کسی کے ذریعے آپ کو کچھ مل جاتا ہے، کسی نے کہا کمبائنڈ اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ سوالات پہ ہم محنت کر لیتے ہیں، آپ نے بالکل چیٹنگ کا ارادہ نہیں کیا، آپ نے وہ یو ایس بی کا مواد نہیں مانگا، ویسے ہی کوئی شخص آپ کے ساتھ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، گروپ ہوتا ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ مل کے کر لی، تو پھر آپ کے لیے گنجائش بالکل نکلے گی۔ لیکن بہرحال ایسا کرنا ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اور آپ بھی اس میں احتیاط کریں تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ ضمیر کی ملامت سے انسان محفوظ رہے۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ ایک ذہنی معذور ہے، جیسے پاگل مجنون ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو اس کی شہوت کو کم کرنے کے لیے کیا ایسی دوائیں دے سکتے ہیں کہ وہ شادی کے قابل نہ رہے؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل جائز نہیں ہے، کسی کی بھی کوئی بھی صلاحیت ختم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے کاموں میں مداخلت بیجا ہے، اور یہ تغیر پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے۔ آپ کوشش کریں، اگر وہ تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے تو کسی لڑکی سے شادی کریں اس کی، اور ہوتے ہیں بہت سارے جو شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قبول کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں خدمت کروں گی، ایسا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی اور ذرائع اختیار کریں، یہ نہیں کہ اس کی معاذاللہ میڈیسن دے کے اس بیچارے کو وہ اور بیمار ہوگا، لازم بات ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، اپنی کیفیات پوری وہ بیان نہیں کر سکے گا، تو خلاصہ کلام یہ کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی مجھ سے بھی یہ سوال تھا کہ قربانی ہو رہی تھی، کسائی نے قربانی کی، جانور کو چھری پھیرتے وقت اس کی چھری غلط پھیری، اس کی ذرا نا کھال ادھر چھری پھیرنے سے پہلے، تو کسی نے وہاں پر کہا کہ یہ جانور حرام ہو گیا، تو وظیفہ تو کر دیا، اب یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا سوال ہے کہ جو قربانی کے جانور کے دل، گردے اور پھیپھڑے یہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اور بس ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں چھری چلائی، وہ شاید الٹی چلا دی یا بھونٹی چھری ہوگی کہ جس سے تھوڑی سی کھال بھی پھٹ گئی جانور کی، تو یہ حرام ہوگا یا حلال؟ دیکھیں بالکل حلال رہے گا، کھال ادھڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، رگیں کٹنی چاہیے،
اگر اس نے مثلا چھری چلائی، فرض کر لیں کہ وہ کند چھری تھی جس سے کھال پھٹ گئی اس کی، لیکن وہ پھیرتا رہا حتیٰ کہ چاروں رگیں اس کی کٹ گئی ہیں، تو یہ جانور حلال اور طیب ہوگا، اگرچہ ایسا کرنا مناسب نہیں تھا، مکروہ تھا ایسی چھری سے کاٹنا۔ اسی لیے شرعی حکم یہی ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے چھری کو تیز کر لیں تاکہ تیزی سے وہ ذبح ہو جائے، اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ لیکن بہرحال یہ کہنا کہ یہ جانور حرام ہو گیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم نے چاروں رگیں صحیح نہیں کاٹی ہیں، خالی کھال ادھڑ گئی ہے، تو پھر تو یقینی سی بات ہے، جب چاروں رگیں کٹی ہی نہیں ہیں تو پھر خالی ادھیڑ دینے سے کیا ہوگا، جائز تو نہیں ہوگا جانور، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ کھال ادھڑی لیکن کسائی نے تیزی سے چلا کے بہرحال چاروں رگیں جو مطلوبہ ہوتی ہیں وہ کاٹ دی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ جانور طیب حلال ہے۔ اب اس کو حرام کہنا خود یہ ایک گناہ کا کام ہوگا۔ بہن نے فرمایا کہ دل، گردے، پھیپڑے وغیرہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں جانور کے، تو دل کھانا جائز ہے، پھیپڑے بھی کھا سکتے ہیں، گردوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن آپ کلین کر لیں تو گردے بھی کھا سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز کھانا منع ہوتی ہے ویسے جانور کی، حدیث سے یہ اصول نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز کھانا منع ہے جس کا گندگی سے براہ راست اتصال ہو، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ تو اسی لیے بعض کہتے ہیں چونکہ گردہ جو ہے وہ پیشاب فلٹر ہوتا ہے، اس سے پانی فلٹر ہو کے پیشاب بنتا ہے، تو پھر اس لیے مناسب نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جائز ہے، وہ اس میں کچھ چیز رہ تو نہیں جاتی، تو اس لیے گردے میں اختلاف ہے لیکن کھا سکتے ہیں۔ باقی چیزیں جو گندی ہیں جن کو منع کیا گیا اس سے ذرا احتیاط کریں۔ ایک مزید کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، کوشچن یہ پوچھنا ہے کہ میری سسٹر ہیں، وہ طلاق یافتہ ہیں اور ان کا مطلب اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، وہ اپنی والدہ صاحبہ کے ہمراہ اپنی بہن کے گھر پہ رہتی ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس تقریباً 7-8 لاکھ روپیہ ہے جو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں مطلب انویسٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ان کو منتھلی تقریباً جیسے 10-12 ہزار کے قریب دیتے رہتے ہیں مطلب پروفٹ کے طور پہ۔ تو اب یہ پوچھنا ہے کہ آیا ان سے قربانی واجب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بتا دو۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ اٹھا جی السلام علیکم۔ مفتی صاحب میں 3 سوال تھے۔ جی بولیے بولیے۔ ایک ہے کہ قربانی میں حصہ لیا ایک انسان کے ساتھ، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اس کا پیسہ حرام کا تھا، تو کیا میری بھی قربانی ضائع ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ محلے میں جب گائے وغیرہ لاتے ہیں بانس بلی گاڑ کے پورا روڈ بلاک کر دیتے، لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ دوبارہ کہیے گا دوسرا کویسچن۔ تیسرا، یہ محلے میں جب گائے وغیرہ لاتے ہیں نا تو پورے محلے کو بانس بلی سے بلاک کر دیتے ہیں، آدمی کی آواجائی روک کے گائے باندھ دیتے ہیں، تو لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کہ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اٹھنے سے پہلے ایک سجدہ کر کے اگر اٹھا تو کوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے سجدہ کیا عصر کے بعد یہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحیح۔ اور میں بتاتا ہوں۔ ایک تو نے کہا کہ لڑکی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں اور کوئی ویسے آمدنی ان کی تھوڑا بہت 7-8 لاکھ ہے وہ انویسٹ کیا ہے اور اس سے 10-12 ہزار ماہانہ آتا ہے، تو اس لڑکی پر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ جس کا مال ہوتا ہے نا گھر میں، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ والد والدہ پہ نہ ہو لیکن بیٹی کے پاس مال جمع ہے تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے، کسی پہ بھی نہ ہو بھابھی پہ قربانی واجب ہو جائے۔ پہلے بات تو یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ تو اگر یہ لڑکی کے 7-8 لاکھ تھے اس نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو بالکل اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی کہ یہ مال کا نصاب ہے، اور اب اگرچہ اس سے پروفٹ کم آ رہا ہے، 10-12 ہزار روپے مہینہ وہ گھر میں خرچ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ مال اس کی ملکیت میں ہی کہلائے گا، کچھ عرصے کے لیے انویسٹ اگر کیا بھی ہے تو بہرحال اس کو قربانی کرنا لازم ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حصہ ملایا، پتہ چلا ایک شخص کا مال حرام ہے، تو کیا باقی کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ پہلے کنفرم ہونا چاہیے کہ اس نے جو مال دیا ہے واقعی وہ بالکل حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ حرام کماتا ہے لیکن اس نے جو پیسہ یہاں پہ قربانی کے اندر ملایا ہے وہ آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہی حرام آمدنی والا ہے یا دوسرا والا ہے۔ اگر ذرا بھی اس میں شبہ پیدا ہو جائے، آپ کنفرم 100% شیورٹی کے ساتھ نہ بتا سکیں کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، تو بالکل قربانی سب کی جائز ہے۔ ہاں اگر کسی نے جو شراب خانہ چلاتا ہے مثلاً، اس نے شراب بیچی اور بیچنے کے بعد پیسہ فوراً حصے میں ملایا آپ کی نگاہوں کے سامنے، تو پھر یہ گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک کا مال اگر حرام ہے تو باقی کی قربانی پہ اثر ہوتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو حسن ظن قائم آپ کر سکتے ہیں۔ اب جتنے لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور باہر سے پیسہ لوگ بھیجتے ہیں تو ہر ایک سے انویسٹیگیشن کوئی ہوتی ہے کہ تم کیا کما رہے ہو، کیسا کما رہے ہو۔ گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ حلال بھیجا ہوگا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حرام پیسہ بھیجا ہو۔
تو جب یہ شک و شبہ والی صورتحال ہوتی ہے تو قربانی جائز ہوتی ہے. تو آپ مطلب اگر تو اس شخص سے مطلب اگر یقیناً مسلمان ہی ہے اور اس سے اگر آپ معلومات کریں، اس کی دل آزاری نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی جیسے رشوت لے رہا ہے لیکن باقی تمام معاملات اس کے ٹھیک ہیں، اس میں اگر آپ گہرائی میں جانے کی کوشش کریں تو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور ایک مسلمان کا عیب ظاہر ہوتا ہے. اگرچہ رشوت لینا غلط ہے اس کا، اگر آپ سمجھانا چاہیں تنہائی میں سمجھائیں دیگر معاملات، لیکن اگر ایک اعلانیہ طور پر حرام کماتا ہے، جیسے شراب خانہ چلا رہا ہے، جوا کے اڈے چلاتا ہے مثال کے طور پر، پھر تو آپ کھل کر اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی جو پیسہ لگائے حلال والا ہے یا حرام والا، کنفرم کر کے پھر آپ آگے اسٹیپ اٹھائیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن کیا کہ ہمارے ہاں قربانی کے دنوں میں جانور محلے کے اندر ایک جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس محلے کے راستے کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے لوگ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ عبادت کریں، آپ مطلب جو مخصوص ایونٹس ہوتے ہیں ان کو دائرہ شریعت میں رہ کر منائیں، اس میں شریعت منع نہیں کرتی، لیکن حقوق و لباد کا خیال رکھنا فرض ہوتا ہے. بعض لوگوں سے جب اس قسم کی باتیں کہیں تو وہ اپنی عقلی دلائل لا کر سامنے والے کی عقیدت کو یا اس کے جذبہ دینی کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں تم میں تو جذبہ ہی نہیں ہے، جذبہ ہونا چاہیے. ارے بھائی، شریعت نے کب یہ کہا ہے کہ ان عبادات کے ارتکاب میں تم مخلوق خدا کو جائز کرو، اس کو تم کو تنگ کرو اور یہ جائز ہو جائے گا؟ شریعت تو اس کو شدید ناپسند کرتی ہے اور اس طرح کے ارتکاب کرنے والے گناہگار بھی ہوتے ہیں. ضرور آپ قربانی کریں، اجتماعی قربانیاں کریں، جانور لائیں، لیکن اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. تو تھوڑا سا راستہ ان کے لیے ضرور چھوڑیں. اگر کہیں اور جگہ نہیں ہے اور صحیح مصلحت کی بنا پر وہاں جمع کیے گئے ہیں جانور، کیونکہ ابھی ان سے تو میں نے نہیں پوچھا کہ کیوں انہوں نے جمع کیے، ہو سکتا ہے ان کے پیش نظر کوئی صحیح مصلحت ہو، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ مکمل راستہ بلاک کر دیں اور لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو. ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں بیچارے، جاب پہ جانے والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو اسکول کالج وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کا خیال رکھا جائے اور اس کو کوئی برا نہ مانے کہ اگر کویسچن کرنے والے کے محلے والے کو سن رہے ہوں تو بولیں تو نے کویسچن کیا تھا اور اس کے پیچھے پڑ جائیں. نہیں، اس نے صحیح کویسچن کیا ہے اور جواب بھی ہم نے جو آپ کو دیا ہے بالکل شریعت کے مطابق ہے. قصور آپ کا ہے. اگر یہاں پہ آپ زور لگا کے کسی کو دبا بھی لیں گے، اگر ہمیں برا بھلا بھی کہہ دیں گے، میدان معاشر میں صرف شرمندگی آپ کو حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے ٹھیک نہیں ہے. راستہ اگر بلاک کرنا بھی چاہیں تو پورے محلے والوں سے مشورہ کر کے ان کے لیے کوئی راستہ ضرور روکیے. تھوڑی بہت جگہ لے لیں، چلے بامرے مجبوری ہے، 2-3 دن ہی تو رکھنا ہوتا ہے تو وہ چل جائے گا. لیکن اگر بالکل راستہ بلاک کیا یا وہ تکلیف میں ہے، راضی نہیں ہو رہے، تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے. دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر. اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا. تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے. ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے انتقال سے پہلے بہن کے پاس 18,000 روپے رکھوائے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا تو بہن نے اس میں تھوڑے سے پیسے مزید ملا کر ایک قربانی کا جانور لے لیا ہے. تو اب میری بہن نے اس سے پہلے کبھی قربانی کی نہیں، تو کیا وہ اپنی طرف سے قربانی کرے یا والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قربان کرے؟ دیکھیں ہم آپ کو بارہا ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم علم اور معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں تو کوئی کام ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے. جیسے اب یہ صورتحال ہے، اگر والدہ نے 18,000 روپے بطور امانت رکھوائے تھے تو جیسے ہی والدہ کا انتقال ہوا یہ مال وراثت بن گیا
اور یہ خالی بہن کی ملکیت نہیں تھی کہ جیسے چاہیں وہ استعمال کریں، بلکہ یہ وارثوں میں شرعی طریقے سے تقسیم ہونے تھے۔ اب انہوں نے وارثوں کو محروم کر کے قربانی کا جانور، دن تو کیونکہ گزر ہی گیا ہے، پہلے کا سوال ہے، ابھی موقع ملا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے قربانی کا جانور کر کے تمام ورثاء کو ان کے حق سے محروم رکھا۔ تو یہ تاخیر کرنے پر بھی ان کو وبال ہوگا، اور انہیں چاہیے کہ اب اگر کر بھی دیا ہے فرض کر لیں تو 18,000 کا حساب کسی مفتی صاحب سے کروائیں، ان کو ورثاء بتائیں، وہ بتائیں گے کس کو کتنا کتنا ملے گا، اب اپنی پاکٹ سے یہ اس کو فوراً سے پیشتر دیں ورنہ گناہ گار ہوں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا جی کہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ مر جاتے ہیں اگر ان کے دانت فکس لگے ہوئے ہوں، جو نکال کے ڈاکٹر فکس لگا دیتا ہے، جی وہ نکال کے دفنانا چاہیے یا مصنوعی دانت ایسے جو لگا کے نکال لیتے ہیں؟ جی دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا باہر ہے لڑکی یہاں ہے تو فون پہ نکاح کیسے ہوگا جبکہ لڑکے کا وہاں کوئی گواہ نہیں ہے؟ تو لڑکی والوں کو انتظام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو جی جی آواز آ رہی، بتائیے۔ مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ جو ہم لوگ میری ساس ہیں وہ انلیگل مثلاً انلیگل طریقے سے میرے بچوں کو بیرون ملک بھیجنا چاہتی ہیں۔ اچھا، تو میں ان کو اس طرح چھوٹی ہیں ابھی، تو پتہ آپ کو یہاں پہ وہ میں بھیجنا نہیں چاہ رہی، تو انہوں نے میرا نان آف کا سب کچھ بند کیا ہوا ہے، تو میں اپنے ریلیٹیو سے لے کر اپنے بچوں کی وہ جو ایجوکیشن ہے ان کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے۔ تو میرے ریلیٹیوز کو بھی سب کو پتہ ہے، تو وہ میری ہیلپ کرتے ہیں بچوں کی فیسیں وغیرہ پے کرنے میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ ہم لوگ لیڈیز اکثر کام میں اتنا بزی ہوتے ہیں تو بالٹی میں پانی بھر کے برتن رکھ دیتے ہیں اور اکثر کام میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو پانی گرتا رہتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کیا پھر ہمیں اس کا گناہ ملتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پہ بھولتے ہیں؟ سچ وہ ویسے نہیں بھولتے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال میرا ایک اور ہے۔ جی جی بولیں، شاید لائن کٹ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، صاحب میرے دو سوال ہیں۔ ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ زوال کے ٹائم تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 7 سال کے، ان کو نماز شروع کروا رہے تو سب ان کی آنکھ جلدی نہیں کھلتی، کیا تھوڑی سی لیٹ ان کو نماز پڑھوا سکتے ہیں؟ مطلب لیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے فجر کی نماز قضا کروا کے یوں؟ نہیں مطلب قضا تقریباً تھوڑا سا لیٹ ہو جائے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک، تو یہ ایک بہن نے کویسچن جو کیا ہے کہ پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہے، نماز پڑھوانی ہے، اب فجر کے اول وقت میں اٹھائیں یا تھوڑا سا لیٹ کر کے تاکہ اس کی نیند تھوڑی سی پوری ہو جائے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو بہن بس نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، آپ چاہے اس کو بالکل آخری وقت میں اٹھائیں کہ آخری 10 منٹ باقی ہوں، وضو کر کے آرام سے 2 سنت 2 فرض وہ پڑھ سکے، یا کوئی اور وقت کی نماز ہے جیسے، تو اتنا کہ وہ سنن اور فرائض وغیرہ بآسانی ادا کر سکے، آپ اتنا ڈیلے کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی چھوٹا ہے بچہ بھی، وہ جماعت کا تو مکلف ہے نہیں، وہ گھر کے اوپر ہی بس پڑھ لے، بہت اچھا ہے، اور آپ تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا سکتی ہیں بشرطے کہ قضا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کوشش کیجئے گا۔ اور زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، کوشش یہ کریں کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، اور اگر پڑھ بھی لی تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہ سجدہ تلاوت کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں، اور ویسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے دانت فکس ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ اس کے دانت کو ہٹا کے اس کو دفنایا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ دانت بعض تو فکس نہیں ہوتے، بآسانی بتیسی کی بتیسی نکل آتی ہے، پھر تو بہتر ہے کہ نکال کر ہی ان کو دفنایا جائے، اور اگر فکس ہو گئے تو پھر اس کو بالکل نہ کریں کہ وہ توڑنے پڑیں گے یا تکلیف ہوگی کھینچنے پڑیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مردے کو کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ حالت زندگی میں تھا تو اگر جنابت طاری ہو جائے اور دانت فکس ہے تو اسی پر سے تو پانی بہا لیتے ہیں آدمی، کون سا دانت اکھاڑ کے پھر وہ کلیاں کرتا ہے؟ تو فوت ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دانت فکس رہا تو شاید غسل کی تکمیل نہیں ہوگی، تو یہ نادانی کی بات ہے، زندگی میں ہوگی بعد میں نہیں ہوگی، تو اس لیے فکس دانت کو بالکل نہ نکالا جائے۔ ایسی کوئی بھی چیز اگر جسم میں کسی بھی جگہ فکس ہے، مثلا راڈ ڈلی ہوئی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو بس اس کو بیانی رہنے دیں، غسل آپ دیں اس کو اور دفنا دیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ لڑکا باہر ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہاں لڑکی والے ہیں، تو فون پر نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا وہاں سے کال کر کے کسی کو پاکستان میں اپنے نکاح کا وکیل بنا دے،
اور وکیل بنانے کے لیے گواہ شرط نہیں ہوتے. وہ فون پر کہہ دے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ، لڑکی کا نام، اس کے والد کا نام، اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں. مثلا کوئی چچا ہے، تایا ہے، پھپھا ہے. اب وہ لڑکے نے کہہ دیا، یہ ہو گئے وکیل. انہوں نے کہا یس وکیل ہو گئے. اب یہ جو ہیں اس مجلس اور محفل میں دو گواہوں کی موجودگی میں پہلے یہ بات کہیں گے لڑکی سے کہ میں فلاں بن فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ بچی کہے قبول کیا. ابھی جو وکیل اس لڑکے کی طرف سے کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، اور بچی جو کہہ رہی ہے وہ ہے قبول. اور یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس اور محفل میں ہے اور دو گواہ بھی موجود ہیں، تو یہ بالکل نکاح درست ہوگا. اس طریقے سے کیا جائے. یہ نہیں کر سکتے کہ لڑکا لڑکی ڈائریکٹ وہاں پہ بھی دو گواہ بیٹھیں، یہاں دو گواہ بیٹھیں، وہاں سے وہ ایجاب کریں، یہاں سے قبول. یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. ایک مجلس محفل میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے. تو اس کا بہترین طریقہ وکیل بنانے کا ہوتا ہے، تو وکالت دے دیں اور اس طرح کر لیجئے. یہ کہ کہتی ہیں کہ میری ساس جو ہیں وہ بچوں کو اللیگل طریقے سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں، میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، تو انہوں نے میرا نان نفقہ وغیرہ بند کر دیا اور میں لوگوں سے، رشتہ داروں سے مدد لے کر گزارا کرتی ہوں. تو غالباً یہ پوچھا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل اللیگل طریقے سے بالکل بچوں کو نہ بھیجا جائے. بعض اوقات بیچ میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں بچے، خدا نہ خواستہ ادھر ادھر کر دیں، وہاں کی گورنمنٹ تو کیا ہوگا، اور دیگر پرابلمز. اور مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، آخرت چاہے برباد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے پھر ہم اس طرح کے اللیگل کام کرتے ہیں. تو اگر وہ ساس صاحبہ سن رہی ہوں، میں گزارش کرتا ہوں دائرہ ادب میں رہ کے کہ ایسا ہرگز نہ کریں. اگر بچے اللیگل طریقے سے باہر چلے بھی گئے تو کیا ان کو تمام چیزیں مثبت اور آپ کی مرضی کے موافق ملتی رہیں گی؟ ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ بچے بہراروی کا شکار ہو جائیں، خدا نہ خواستہ غیر مسلمین کے ساتھ مل کر مرتد ہو جائیں. تو آپ کا یہ پورے ایفرٹس کرنا، آپ کی کوشش کرنا، آپ کا قانون کو اور مذہب کو نظر انداز کرنا آپ کو کیا نفع دے گا؟ میدان معاشر میں آپ کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے، زوال نعمت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. ہو سکتا ہے نبی کریم کی شفاعت سے محرومی ہو جائے. تو ایسا نہ کریں. اور یہ جو ہماری بہن نے کویسچن کیا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا. اس طرح بچوں کو نہیں بھیجا جاتا اللیگل طریقے سے. اپنے پاس رکھیں بچوں کو، اور اگر وہ نان نفقہ بند کریں تو آپ کو یہ ایسا کورسز وغیرہ کر لیں کہ ارننگ آن لائن آپ ارننگ کر لیں. اور باقی جب تک آپ اس قابل نہیں ہوتی ہیں اور رشتہ دار آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ ان سے مدد لے سکتی ہیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے پوچھا تھا کہ میرے شوہر کی ایک بغیر نکاح کے بیٹی ہے، اور تو کیا اس بچی کا مجھ پر یا میرے شوہر پر کچھ حق ہے؟ سوری ذرا میرا گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. تو وہ کہتی ہیں اب میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، تو کیا میں اس لڑکی کو اگر نہ بلاؤں تو گناہ گار ہوں گی؟ یعنی مطلب زنا سے ایک اولاد ہے شوہر کی، وہ سب جانتے ہیں اس کو. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو زانی شخص ہوتا ہے وہ اس کی اس لحاظ سے تو بیٹی کہلائے گی کہ یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. فقہ حنفی یہی ہے، کیونکہ وہ اس کا جز ہے، اس کے جسمانی اعضاء اس میں شامل ہیں. اس وجہ سے یہ جزیت اور بادیت کا تعلق کہلاتا ہے. اس لڑکی کا نکاح تو اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن شرعی لحاظ سے اس لڑکی کا نسب بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا. بروز قیامت وہ لڑکی اس باپ کے نام سے نہیں اٹھائی جائے گی، وہ صرف ماں کے نام سے اٹھائی جائے گی. اور اس کا نسب، زانی کا نسب جو ہے، سرکار نے فرمایا کہ زانی کے لیے پتھر ہے، اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ بیٹی ہے ہی نہیں. جب بیٹی ہے ہی نہیں نسب کے اعتبار سے، تو اس کا نہ باپ پر حق ہے، نہ آپ پر حق ہے، اور نہ اس کو کوئی بلانا آپ کے لیے لازم ہے. بلکہ بلائیں گے تو خواہ شوہر کے عیب اور ظاہر ہوں گے، کیونکہ عورتیں بتاتی ہیں دیکھو وہ ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہے. وہ بچی بھی گلٹ فیل کرے گی، شوہر بھی کرے گا. جس پر یہ گناہ ظاہر نہیں تھا اس پر بھی گناہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. لہذا ہمارا تو مشورہ ہے کہ اگر حالات ٹھیک بھی ہوتے تب بھی نہ بلائیں اس کو، خواہ بدنامی سامنے آئے گی. اور آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے جو سسرال والے ہیں ان کو یہ بات پتہ چلے تو بولیں بھائی ان کے تو گند بھرا ہوا ہے گھر میں. معاذ اللہ عورتوں کی زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا نا. میں عورتوں کی ذرا ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بعض ناراض بھی ہوں گی کہ بھئی ان کے تو ایسا ہی ہے، ان کا ہو سکتا ہے بیٹا بھی ایسا ہی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سناؤ کہ پوری شادی آپ کی خراب ہو جائے. تو لہٰذا اس کو دھتکاریں بھی نہیں، اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس بچی کے ساتھ کوئی آپ ناروا سلوک رکھیں، لیکن اس کا کوئی حق نہیں ہے. اگر شادی میں نہیں بلائیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ قرار دیا،
کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ تو کیا یہ ہر قسم کے شہید کے بارے میں ہے؟ یعنی یہ ان شہیدوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں، یا ان پہ بھی ہے جو سرکار نے حکماً شہادت کا حکم دیا، جیسے کوئی بہن پریگنسی میں ہلاک ہو جاتی ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، انہیں بھی سرکار نے شہید قرار دیا۔ اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوتا ہے تو شہید، تو کیا اس کے بارے میں بھی یہ ہے؟ دیکھیں تو مفسرین نے بیان فرمائے یہ انہی شہداء کے بارے میں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ لیکن اگر قیاساً مطلب یہ کہ اگر کوئی اپنی رائے کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ بھئی شہید کے بارے میں حکم ہے اور نبی کریم نے بعض کو شہید قرار دیا، ان کے لیے بھی یہ حکم ہو سکتا ہے، تو گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اکثر اسی پر ہیں کہ یہ صرف ان شہداء کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے مقام شہادت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بچے نے پوچھا کہ میں یو کے میں ہوتا ہوں اور ہمیں سیکھنے کے لیے خنزیر کے اعضا پر آپریشن کروایا جاتا ہے، تو کیا اس طرح خنزیر کے اعضا پر آپریشن وغیرہ کر کے کچھ سیکھنا ہمارے حق میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جائز ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک مذہب اسلام کے نزدیک خنزیر نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے، اگر وہ پانی میں گر جائے پوری بالٹی ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ ایک میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور آپ کے سامنے وہی آپریشن کے لیے رکھا ہے، سیکھنے کے لیے رکھا ہے، تو پھر آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ویسے بھی آپ نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ پر بھی گندگی نہیں لگے گی، تو بالکل آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اعضا پر آپریشن وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری ممانی حاملہ تھیں لیکن 4 ماہ سے قبل کسی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب ہم جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ بھی حاملہ ہے اب اس گھر میں، تو ان کے میکے والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی ممانی پر جادو ہے، اسی وجہ سے بچہ ہلاک ہوا تو اس کا اثر ہماری بیٹی پر بھی آ جائے گا، تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، اور لوگ ناراض ہوتے ہوتے نہیں تھکتے ہیں مجھ سے کہ مفتی صاحب کھل کر اس طرح بول دیتے ہیں۔ یہ دقیہ نوسی پن ہے۔ کس نے کہا کہ ممانی کے اوپر جادو تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے بتایا عامل نے کہ ممانی پر جادو تھا، تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جادو کا ہم منکر نہیں ہے، جادو حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، بالکل ثابت، لیکن ممانی پر ہوا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو غیبی معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں عامل نے حساب کتاب کر کے بتایا۔ اچھا اگر اتنا کنفرم بتایا ہے تو پھر آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور بولے میں آیا ہوں، وہ کہے کیوں آیا ہوں، تو آپ کہیں تو خود ذائچہ نکال کے بتا میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں بتاؤں تجھے میں کیوں آیا ہوں؟ جب تو یہ بتا سکتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، ٹونا ہے، سفلی کروایا ہوا ہے، تو یہ بھی بتا میں آیا کس مقصد کے لیے، میرا مقصد بھی تم ہی بتاؤ۔ دوسرا پوچھے میری جیب میں کیا ہے بتاؤ، میں کیا کھا کر آیا ہوں بتاؤ۔ یا اپنے 2 مردہ رشتہ داروں کا ذکر کریں، ایک مرد کا ایک عورت کا، اور پوچھیں اس سے کہ ان کا رشتہ کیسا رہے گا، تو وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ مردہ ہے، شاید یہ تو کہے کہ رشتہ مناسب نہیں رہے گا، اور بہت سے ایسے ہی کہیں گے کہ بہت اچھا رشتہ ہے کر دیں آپ۔ یہ تو حالت ہے ان کی معلومات کی، لیکن ہماری بہنیں خاص طور پر اگر ایک عامل کہہ دے کہ اس پر جادو تھا، تو بس جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وحی الہی نازل ہوئی ہے اسی کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہیں امتحان لے کر اپنے یقین کو پختگی سے باہر نکالتے کہ بھائی یہ کوئی خدا نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کوئی رسول یا نبی نہیں ہے، یہ خالی ضنی طور پر بغیر کسی شورٹی کے بتاتے ہیں اور خواہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو کوئی جادو ٹونے سے بچے ہلاک نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے کوئی کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہلاکت ہوتی ہے۔ اور کسی کی بچی، ایک تو اس کا بچہ فوت ہو گیا اور پھر آپ بھابھی کو وہاں سے لے جائیں اور اس کو چھوت کی طرح سمجھے کہ نہیں اس پہ جادو ہو گیا ہے، کس قدر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ذرہ برابر خیال نہیں آتا آپ کو کہ آپ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو اتنا زیادہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں اور اس بیچاری کو دل آزاریاں کر رہے ہیں، وہ بچے سے محروم ہوئی، ایک تو یہ غم، اوپر سے آپ کے نامناسب رویے، بالکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ وہ اگر ان کے بچہ ضائع ہوا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اس میں بعض اوقات ہمارا اپنا دخل ہو جاتا ہے، لیکن مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے عورت غلط قدم رکھ دیتی ہے، کوئی بہت زیادہ وزن اٹھا لیا، مس کیریج ہو گیا فرض کر لیں، تو ہم لڑکی کو کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا، ٹھیک ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن موت اس لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بالکل غلط رویہ، غلط طریقہ ہے۔ اس طرح یہ دقیہ نوسی پن سے اگر بچی کو لے کر جائیں گے خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور اچھا فرض کر لیں، خدا نہ کرے، میں نہیں کہتا ہوں اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ بچی کو لے گئے اور اس بچی کا حمل ضائع ہو گیا،
اب اگر یہ والے جوائنٹ فیملی والے کہیں ہم تمہاری بچی کو آنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو بھائی اس پہ جادو ٹونا ہے، حمل ضائع ہو گیا، رکھو اپنے پاس، کیا رویہ کریں گے آپ؟ کیا آپ کے کتنی آپ کو تکلیف ہوگی؟ پھر آپ کے کون سے دلائل ہوں گے ذرا یہ بتائیے؟ بالکل غلط رویہ ہے خدا را۔ اور میں عاملین سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لوگوں کو دقیانوسی مت بنائیں، ان بیچاروں کو وسوسوں کا شکار نہ کریں۔ ویسی لوگ دین سے دور ہے، نہ قرآن کے قریب آتے ہیں نہ حدیث کے، اور آپ نے یہ وسوسے ڈال کے اپنی ذنی چیزوں سے لوگوں کو ایسے قطعی طور پہ آپ بیان کرتے ہیں جیسے سارا علم غیب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ مجھ سے پوچھئے میرا موبائل بھرا پڑا ہے، کہیں شوہر نے بیوی کو مار دیا، کہیں طلاق دے دی کہ جی وہ فلاں عامل نے کہا تھا تو نے جادو کرایا۔ اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تقدیر الہی بھول گئے لوگ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر و تحمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، دنیا میں آمد کا مقصد سب بھلا دیا۔ جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، کوئی تمہارے پیچھے لگ گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، انہی میں پڑھ کے آدمی خدا کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا۔ اب ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر کروایا بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، نہیں، حفاظت یہ کرے گا جس نے اطلاع دی ہے۔ حضور اگر ایسا ہے تو کوئی علاج کر دے، وہ کہتے ہیں لاؤ میں کرتا ہوں۔ اپنے وہ دھندا شروع ہو گیا صاحب، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر جب وہ آ کے دوبارہ کہتے ہیں کہ جی تو علاج ہی نہیں ہوا، پھر وہی طبیعت خراب ہے، اصل میں تمہارے اوپر بہت زیادہ بار بار کروایا جا رہا ہے، میں تو کاٹ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں، میں کاٹ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں، تم پر جنات ہیں جو اتار دیں، اچھا ہاں اتار دیے جاؤ، پھر آگے جی وہ تو پھر تنگ ہو رہے ہیں، وہ اصل میں پورے قبیلے ہیں تمہارے پیچھے، ایک نہیں ہے پورے قبیلے، میں نے 10 کو ہٹاتا ہوں 20 اور آ جاتے ہیں۔ تو جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں بعض کو پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے، پھر جب خود علاج نہیں کر پاتے بولتے ہیں ہمارے پاس ہمارا علاج نہیں ہے کہیں اور جاؤ، روڈلی رویہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تم نے ہی تو وسوسے ڈالے، ان کو تباہ کر دیا آپ نے۔ بعض بچیاں مجھے باہر سے کہتی ہیں صاحب 20 سال ہو گئے مجھ پہ جادو ٹونا، میری زندگی حرام ہو گئی۔ او بھائی کس نے بتایا آپ کو جادو ٹونا؟ وہ فلاں عامل نے کہا تھا۔ اب یہ بڑے بھولے بھالے جادو کرانے والے، کبھی آنکھ پھڑکا دیتے ہیں، کبھی ہاتھ ہلوا دیتے ہیں، کبھی سینڈل ٹوٹ جاتی ہے، ارے بھائی جان سے کیوں نہیں مروا دیتے وہ ڈائریکٹ؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جادو کروائے میری آنکھ پھڑک رہی، عامل نے بتایا میرے، اب اندازہ کرو وہ آنکھ پھڑکوائے گا خالی آپ کا دشمن؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے جو ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں رہے، معاذ اللہ، یہ نہیں، مسلمان کا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، سب سے افضل کتاب، اور اسلام سب سے افضل مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ امید ہے کہ آپ کچھ بات سمجھیں گے۔ اب چونکہ لاسٹ منٹ بس چل رہا ہے تو ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ